اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہم کر رہے ہیں علامات قیامت، اس کے میں ہم کریں گے مکہ مکرمہ کی ویرانی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے اب ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ شریف کو ڈھا دے گا۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ پھر آگے بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی، اور یہ ہمیں اس کی جو دلیل ہے وہ ہمیں کس سے ملتی ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت میمونہ سے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بیت اللہ شریف کا گرانے والا حبشی جو ہے وہی بیت اللہ شریف کو آگ بھی لگائے گا، جو گرائے گا تو وہی ہو سکتا ہے اس کو آگ بھی لگا دے۔ ابھی ان میں سے یہ جو میں نے ابھی چیزیں دیکھی تھیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آلموسٹ ساری چیزیں تو ہو چکی ہیں، سوائے ایک یہ کہ بیت اللہ کو آگ لگانے والا ابھی بیت اللہ کو ڈھایا نہیں گیا۔ لیکن اس کے علاوہ دیکھیں کیا آج کل دین میں بگاڑ نہیں ہے؟ بہت ساری انوویشنز دین کے اندر، بدعات والی چیزیں، دین سے لوگ ہٹ گئے، دین کی پریکٹس نہیں کر رہے، تو دین میں بگاڑ بھی ہو گیا۔ خون بہایا جائے گا، کتنی جگہ آپ دیکھیں لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اتنے لوگ جو ہیں مرڈر کیے جا رہے ہیں، عام ہمارے ارد گرد بھی، پھر ایک جنگوں کی صورت میں بھی کتنے لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ پھر زیب و زینت ظاہر ہوگی، زیب و زینت یعنی کہ آپ کی بیوٹی۔ تو آج کل عورتیں ایسی نہیں کرتی کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں سورہ نور میں کہا کہ اپنی بیوٹی آپ نے چھپانی ہے، اپنی خوبصورتی آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ لیکن اب ہم باہر کہیں بھی جاتے ہیں، ہم اپنی چلیں مسلمانوں کی دعوتیں لے لیں، ایک تو دوسرے لوگ ہیں ان کی تو وہ تو کرتے ہی ہیں، تیار ہو کے عورتیں نکلتی، ہماری جو دعوتیں ہیں اس میں بھی مکس گیدرنگ ہے، لیکن عورتیں جس طرح کی ڈریسنگ ہے سب ہمیں سب پتہ چلتا ہے۔ پھر عمارتیں دیکھیں آج کل کتنی اونچی اونچی بلڈنگز بن چکی ہیں، اور بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، دس از آلسو ویری کامن۔ تو ایک طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں آج کل میں، سوائے بس ایک چیز جو اب رہتی ہے بیت اللہ شریف کو آگ لگا دینا۔ پھر اسی طرح جیسا مکہ کی ویرانی تھی تو اسی طرح مدینہ منورہ کی بھی ویرانی ہو جائے گی۔ حضرت سفیان بن ابو زہیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یمن فتح ہوگا اور وہاں سے کچھ لوگ سواری کے جانور لائیں گے، اور اپنے اہل و عیال نیز جو ان کی بات مان لیں گے انہیں ساتھ بٹھا کر اپنے ساتھ یمن لے جائیں گے، حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ میں رہنا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ شام فتح ہوگا اور وہاں سے بھی لوگ سواریاں لے کر آئیں گے، اور اپنے اہل و عیال کے علاوہ جو ان کی بات مان لیں گے انہیں ان پر بٹھا کر اپنے ساتھ شام لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ میں رہائش ان کے لیے خیر کا باعث ہوتی اگر وہ سمجھتے۔ اور جب عراق فتح ہوگا تو لوگ وہاں سے سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے جائیں گے جو ان کی بات مانیں گے، حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ میں رہائش اختیار کرنا ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑ جاؤ گے، یعنی کہ آخری وقت میں ایسا اجاڑ بیابان ہوگا کہ وہاں وحشی جانور، درندے چرندے بسنے لگیں گے۔ یہ قیامت کے قریب ہوگا کہ مدینہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ وہاں انسانوں کی بجائے وہاں پر جانور اور پرندے چرندے یہ سارے جو ہیں یہ آ جائیں گے۔ اور قبیلہ مزینہ کے 2 چراہے مدینہ منورہ اپنی بکریاں لینے آئیں گے تو وہاں بکریوں کے بجائے سب کے سب وحشی جانور ہی پائیں گے۔
چنانچہ وہ واپس پلٹ جائیں گے جب ثنیتا الوداع کی گھاٹی میں پہنچیں گے تو وحشت کی وجہ سے یا قیامت ہونے کی وجہ سے منہ کے بل گر جائیں گے۔ تو یہاں تک ہی ہمارا رکھتے ہیں کیونکہ باقی پھر لمبا ہو جائے گا، باقی پھر نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔